تیری شان کے ہوں لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا آمنوا. وقال تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، بس ایک جماعت پیدا کر. اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے تو کیوں ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر. باوقار میرے معزز اور میرے مکرم علماء اکرام اور مہمانان اعظام، بڑی خوشی ہوئی یہ آپ کا اسٹیج دیکھ کر کے. کچھ انقلابی نوجوان اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں کچھ بزرگ اللہ کی بات کو سن رہے ہیں. یقیناً بڑی خوشی ہوئی. انشاءاللہ جو وقت کے مقینہ پر اپنی گفتگو کو لے کر کے چلوں گا، کیونکہ علماء موجود ہیں، علماء کی فہرست اسٹیج پر موجود ہیں. اس لیے میں ان بزرگوں کے دربار میں زیادہ لمبا وقت لینا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ علماء دیوبند ہیں. میں ان کا چھوٹا بچہ ہوں. ان سے یہی امید اور یہی بڑا پن کہ انہوں نے مجھے ایک ناقص العلم والعمل کو آپ کے درمیان میں لا کر کے بٹھایا. زبان کا لڑکھڑانا یقینی ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا، اور علماء سے اصلاح کی امید رکھتا ہوں. میں نے آیت بڑی مشہور پڑھی،
اسی کے اندر گفتگو کروں گا، ہاں اسی کے اندر گفتگو کروں گا، اور اپنے وقت متعینہ پر اپنے گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آیت بڑی مشہور پڑھی، یا ایھا الناس اذکروا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، ہاں جس طریقے سے اس کے ڈرنے کا حق ہے، ہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ہاں دیار میں ہو یا گھر ہو، ہاں میدان میں ہو یا ہاں گاؤں کے اندر ہو، ہاں جہاں بھی کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ہاں اس لیے میں گفتگو کرنے چلا ہوں، ہاں میں گفتگو کرنے چلا ہوں، اور جو ہم نے تمہارے قبائل بنائے، یہ خاندان بنائے، یہ بڑائی کے لیے نہیں بنائے، یہ تکبر کے لیے نہیں بنائے، اللہ کائی کے لیے بنائے، تو میرا اللہ اس کا ارشاد فرماتا ہے لتعارفوا، ہاں اس سے تمہاری پہچان ہو جائے، تاکہ تمہاری ایک پہچان ہو جائے۔ یہ بڑائی کے لیے نہیں، یہ تکبر کے لیے نہیں، یہ بڑا بننے کے لیے نہیں، ہاں اللہ کائی کے لیے ہے۔ تو میرا اللہ اس کا جواب دیتا ہے، ہاں میرا اللہ اس کا جواب دیتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بڑائی کے لیے نہیں، یہ تکبر کے لیے نہیں۔ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈر کر کے زندگی کو گزارو، ہاں اللہ سے خوف رہ کر کے اس زندگی کو گزارو۔ ہاں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، وہ اللہ کی نظروں کے اندر ہاں سب سے زیادہ مکرم ہے۔ یہ خاندان یہ بڑائی کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ حسب نسب یہ بڑائی کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ برادریاں یہ بڑائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب ہم نے تمہاری پہچان کے لیے بنائے۔ اگر تم ہاں اس زندگی کے اندر اللہ سے ڈر کر کے زندگی کو گزارو، اگر تم اللہ سے ڈر کر کے اس زندگی کو نہیں گزارتے تو یہ برادریاں تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، یہ خاندان تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، یہ حسب اور نسب تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، ہاں یہ مالداری تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے بھائی اللہ سے ڈر کر کے زندگی کو گزارو۔ اس لیے میرے بھائی ہاں تبھی تو وہ عام واقعہ پیش آیا تھا جب حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کروڑوں رحمت نازل کر دینا، جب یہ اللہ کی لاڈلی ہاں اللہ کے نبی کی لخت جگر قبر کے اندر اتاری جا رہی تھی تو کیا کہا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے، یہ قبر جانتی ہے، یہ قبر جانتی ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے۔ ہاں حضرت ہاں حسن حسین کی ماں ہے، حضرت علی کی اہلیہ ہے، یہ قبر جانتی ہے کون ہے، ہاں اللہ کے نبی کی لخت جگر ہے، یہ جانتی ہے کون ہے، ہاں یہ جانتی ہے کون ہے، اللہ کے نبی کی چہیتی ہے، ہاں جانتی ہے کون ہے، دنیا کی سردار ہے، دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، تمام عورتوں میں اول تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، یہ جانتی ہے، یہ قبر جانتی ہے کون آ رہا ہے۔ تو کیا آواز آئی تھی قبر سے، وہ اعلان لگانے والے ذرا کان کھول کر کے سن لے، ہاں ذرا کانوں کو ہاں کان کھول کر کے سن لے، وہ سنو نوجوانوں، وہ سنو میرے بزرگوں، کیا کہا تھا قبر نے، وہ اعلان لگانے والے ذرا کان کھول کر کے سن لے، یہاں حسب نسب نہیں چلتے، یہاں برادری نہیں چلتی، یہاں طاقتیں نہیں چلتی، یہاں خاندان نہیں چلتے، یہاں حسب نسب نہیں چلتے، یہاں کس کا بیٹا ہے یہ نہیں چلتا، کس کی بیٹی ہے یہ نہیں چلتا، کیسی ہے یہ نہیں چلتا، یہاں اعمال کے سکے چلتے ہیں۔ اگر اعمال صحیح لاؤ گے ہاں میں تمہاری عزتیں کروں گی، میں تمہیں ویلکم کروں گی، اگر اعمال صحیح لائے ہو میں تمہاری شہرتیں کروں گی، میں تمہیں خوش آمدید کہوں گی۔ اگر اعمال صحیح نہیں ہے ہاں اگر اعمال صحیح نہیں ہے ہاں گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو تو میری مار بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، اس لیے چاہتے ہو قبر ہماری عزت کرے، اگر چاہتے ہو ہاں قبر ہماری شہرت کرے، اگر چاہتے ہو قبر ہمارا احترام کرے، اگر چاہتے ہو قبر کی رسوائیوں سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو ہاں قبر ہماری عزت کرے، اگر چاہتے ہو قبر ہماری ہاں عزت کرے، اگر چاہتے ہو ہاں قبر ہمارا استقبال کرے، اگر چاہتے ہو ہاں قبر ہمیں خوش آمدید کہے، اگر چاہتے ہو ہمیں جنت مل جائے، اگر چاہتے ہو ہمیں جہنم سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو ہاں ہم قبر کی رسوائیوں سے بچ جائیں، تو کرنا کیا پڑے گا؟ آؤ میرے بھائی اعمال اچھے کر لو، اعمال صحیح کر لو، ورنہ یہ برادریاں یہ حسب نسب یہ خاندان تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ یہ خاندان
जन्नत में नहीं ले जा सकते। अल्लाह के यहाँ काले और गोरे नहीं चलते, अल्लाह के यहाँ मालदार और अमीर नहीं चलते, अल्लाह के यहाँ गरीब और अमीर नहीं चलते, वहाँ आमाल का सिक्का चलता है। अल्लाह तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी बिरादरी को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हें इज्जत को नहीं देखता कि इसके पास माल है तो मैं अब इसको जन्नत अता करूंगा। और ना मेरे भाई, वहाँ तो आमाल का सिक्का चलेगा। अगर आमाल सही करोगे तो मैं तुमसे खुश होऊंगा, अगर आमाल अल्लाह के नबी की सुन्नतों के साथ करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जतें करूंगा, तुम्हारी शोहरतें करूंगा। अगर आमाल सही नहीं है तो मेरी मार बड़ी सख्त है, मेरा अजाब बड़ा सख्त है, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं। अगर तैयारी करके आए हो तो मैं तुम्हें इज्जतों से नवाजूंगी। इसलिए मेरे भाई, मैं आपको बात बताने चला हूं, अल्लाह के यहाँ बिरादरी नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ असब नसब नहीं चलते। मैं आपको एक वाकया बताकर और अपनी जगह ले लूंगा। मैं आपको वाकया क्या बताने चला हूं। एक हबशे के काले कलोटे गुलाम है जिसको मैं और आप हजरत बिलाल के नाम से जानते हैं। एक हबशे के काले कलोटे गुलाम है जिसको मैं और आप एक हबशे के नाम से एक बिलाल के नाम से जानते हैं। अरे मैं बात को क्या बताने चला हूँ। किसी ने बिलाल से मालूम किया, ए बिलाल, तुम अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बतें क्यों करते हो? तो बिलाल फरमाते हैं, मैं ऐसे नबी से मोहब्बत क्यों ना करूं जो गुलामों को पैरों की जूती नहीं बल्कि सीने से लगाता है, कमजोरों को सीने से लगाता है, गरीबों को सीने से लगाता है, इसी तरीके से यतीमों को सीने से लगाता है, बेसहाराओं को सहारा देता है, भूखों को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, बरहनाओं को कपड़ा पहनाता है। मैं ऐसे नबी का आशिक क्यों ना बनूं? मैं ऐसे नबी पर जान लुटाने वाला क्यों ना बनूं? बिलाल फरमाते थे, बिलाल कहते थे, मैं एक मक्के का सरदार का गुलाम हूं। कौन कह रहे? हजरत बिलाल फरमा रहे हैं, मैं एक मक्के का सरदार का गुलाम हूं। मक्के के सरदार ने मुझे सत्तू पीसने के लिए कहा, लिहाजा मैं सत्तू पीसने लगा। सत्तू पीसते हुए मेरे बदन पर बुखार का गलबा हैवी हो गया। मैं अपने आका के पास पहुंचा, आका आका आका, मेरे बदन को बुखार आ गया है, मुझे थोड़ा सा आराम दे दीजिए, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। तो गुलाम मालिक क्या कहता है? अरे गुलामों को कोई आराम नहीं, गुलामों को कोई मोहलत नहीं, जाओ सत्तू पीसो। लिहाजा वो गुलाम सत्तू पीसने लगे। बुखार का गलबा है, आंखों से आंसू है, बदन कप कपा रहा है, तो वो गुलाम सत्तू पीस रहे हैं। कोई गुलाम की खैरत मालूम कर नहीं आता। जब कई रोज हो गए तो एक खूबसूरत नौजवान कमरे से अंदर आया, उसने गुलाम को देखा, गुलाम रो रहे हैं। उन्होंने कहा, ओ मेरे भाई, ओ अल्लाह के बंदे, क्यों रो रहे हो और तुम्हारा बदन क्यों कप कपा रहा है? तो गुलाम कहते हैं, अरे क्या बताऊं, यहाँ कोई मक्के की सरजमीन पर गुलामों की खैरत मालूम करने वाला नहीं, तो मैं क्या बताऊं। गुलाम कहते हैं, वो खूबसूरत नौजवान कहते हैं, अरे मुझे बता तो सही, रोने की वजह क्या है? बिलाल कहते हैं, अरे मेरे बदन को बुखार है, मालिक ने सत्तू पीसने के लिए कहा है। वो इतना जवाब सुनते ही वो खूबसूरत नौजवान दौड़ते हुए एक दूध का प्याला लाते हैं और कुछ दवाई लेते हैं, बिलाल को दे दी। बिलाल कहते हैं, मैंने दवाई को खा लिया, दूध को पी लिया। आप कहते हैं, गुलाम अब आप आराम करो। कहते हैं, आराम कैसे करूं? मालिक ने सत्तू पीसने के लिए कहा है। अरे अगर आराम करूंगा सत्तू नहीं पीसेगा। वो नौजवान कहते हैं, अरे जाओ तुम आराम करो, इस सत्तू को मैं पीसूंगा। एक दिन गुजरा, मेरा बुखार न उतरा, 2 दिन गुजरा, मेरा बुखार न उतरा, 3 दिन हो गए, मेरा बुखार न उतरा। वो खूबसूरत नौजवान मुझे दवाई पिलाते, मुझे दूध पिलाते। जब तीसरे दिन मैं कमरे से बाहर आया, मेरा बुखार उतर गया। मैंने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, अब मेरा बुखार उतर चुका है, आप चले जाइए और जाते जाते अपना नाम तो बता दो। क्या कहा था? वो कोई और नहीं, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो मेरे आका थे जो 3 दिन तक गुलामों का सत्तू पीस रहे थे, उसकी खातिर तवज्जो कर रहे थे। ये मेरे आका का किरदार था, ये मेरे नबी का किरदार था। लेकिन आज क्या हो गया नौजवान? क्या मुझे तू भी पूछता है अपने पड़ोसी से? अरे पड़ोसी घर के पड़ोसी हैं,
گھر کا پڑوسی ہے، ارے اس سے تو پوچھ لوں اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، ہاں اس نے یتیموں کی خبر لیتے ہیں، کیا میں اور آپ بھی یتیموں کی خبر لیتے ہیں، مسکینوں کی خبر لیتے ہیں، غریبوں کی خبر لیتے ہیں؟ کتنے گاؤں کے اندر غریب ہے جس کو روٹی نصیب نہیں ہوتی، وہ گھروں گھروں پر کنڈی کھٹکھٹاتے پھرتے ہیں، ارے کوئی کہ اللہ کا بندہ اگر کوئی دے دے، میں اور آپ بھی پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے، بس انتظار میں رہتے ہیں، ارے اپنے پیٹ کا پتہ ہے، کسی کے غریبوں کا نہیں پتا، اس لیے میرے اور آپ اپنے غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ میں اس وقت میں حضرت عمر کا ایک مثال اور دینے چلا ہوں۔ حضرت عمر ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے، اور راتوں کو اٹھ کر کے روتا ہے، راتوں کو رو کر کے آنسوں سے اپنی داڑھی تر کر لیتا ہے۔ ان کی بیوی اٹھتی ہے، وہ اللہ کے والی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تو راتوں کو کیوں روتا ہے؟ تو محترمہ قرآن راتوں کو کیوں روتا ہے؟ تیرا رونا بھی سارو قطار ہے، ارے مجھے بتلا تو صحیح، تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے، کیسر و قصر تجھ سے گھبراتا ہے، کافر تجھ سے ان کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، ارے رونے کی وجہ بتا، تیرا رونا بھی سارو قطار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں او محترمہ اللہ نے مجھ کو ذمہ دار بنایا، اگر آج دنیا میں دریائے تجلا کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، رب مجھ سے سوال نہ کر لے اے عمر تیری ذمہ داری میں ایک کتا پیاسا مر گیا تھا، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ ہو جا، میں اس وجہ سے رو رہا تھا محترمہ۔ اس لیے میرے اور آپ بھی سوچیں، میں اور آپ بھی عمل کریں، اپنے غریبوں کی خبر کریں اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی کو گزاریں۔ میں نے جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی کو گزارو، ورنہ یہ برادریاں تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، یہ حسب نسب تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اگر جنت میں لے جانا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی کو گزارو، اللہ سے خوف رہ کر کے زندگی کو گزارو، تبھی کام چلے گا، ورنہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، قبر کا بڑا سنگین معاملہ ہے، اگر تم نہیں سوچو گے تو میرے بھائی ذلتوں کے اندر رہے گے، قبر تمہارا احترام نہیں بلکہ تمہیں دبوچ لے گی۔ اس لیے میرے بھائی اگر طے کرو، آج سے یہ طے کرو کہ خدا کی قسم نہ تو غلاموں کو ستائیں گے، نہ مزدوروں کو ستائیں گے، اور نہ کسی کو دل کو زد پہنچائیں گے، اور یہ آج سے یہ طے کرو انشاءاللہ دنیا کے اندر چھوٹا بن کر رہیں گے، دنیا کے اندر ہم چھوٹا بن کر کے زندگی کو گزاریں گے، تبھی کام چلے گا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، زندہ باد۔